اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے بچنے کا حکم دیا جہاں تک ممکن ہو کہ آدمی راستوں پر بیٹھنے سے یا راستوں پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے سے پرہیز کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے راستوں پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنا، راستوں پر بیٹھنا، اور عام طور پر نوجوانوں کی حالت زیادہ ایسی ہوتی ہے کہ ناشتہ کیا گھر سے نکل گیا، دوپہر کا کھانا کھایا گھر سے نکل گیا، کہاں پہ ہے؟ کسی چوراہے پر بیٹھا ہوا ہے، کسی برج یا پل پر بیٹھا ہوا ہے، یا اپنے دوست احباب کے سامنے کسی راستے کے کنارے بیٹھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے، خواہ کی گفتگو کر رہا ہے۔ اور آج کے زمانے میں موبائل ہے سب کے پاس، دوست کی ضرورت کم پڑتی ہے، موبائل لے کے مصروف ہے کسی راستے کے کنارے پر۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ راستے اس لیے تھوڑی بنائے جاتے ہیں کہ راستے پر کھڑے ہو کر گفتگو کیا جائے، راستے پر کھڑے ہو کر بات چیت کی جائے، راستے پر کھڑے ہو کر دوست احباب کے سامنے قہقہے لگائے جائیں، یا راستے پر کوئی مجلس انعقاد کیا جائے۔ راستے بنائے جاتے ہیں آنے جانے کے لیے۔ اگر آدمی راستے پر ہی بیٹھے بیٹھے سب کچھ کرے تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر وہ لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے، اس لیے بقدر ضرورت کسی سے ملنا ہوتا، کسی سے ملاقات ہوتی تو راستے کے کنارے پر کھڑے ہو کر بات چیت کر لیا کرتے تھے، گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ تو یہی بات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، اللہ کے رسول ہمارے پاس ان مجلسوں کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں جا کے گفتگو کریں، یعنی کہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم ان جگہوں میں جا کے بیٹھ کے باتیں کریں، تو لہٰذا ہم راستے کے کنارے پر بیٹھ کر ہم بات کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر بیٹھنا ضروری ہو، راستے ہی میں بیٹھنا ضروری ہے، تو پھر راستے کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ راستے کا بھی حق ہے۔ ایک پہلی بات تو کہ راستے پر بیٹھنا نہیں ہے، راستے پر گفتگو کرنا نہیں ہے آپس میں مل جل کر کھڑے ہو کر، لیکن اگر بقدر ضرورت راستے پر کھڑے ہونے کی ضرورت پڑ جائے تو راستے کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور وہ حق کیا ہے؟ پہلا حق ہے غض البصر، نگاہوں کو جھکائے رکھنا، نگاہوں کو پست رکھنا۔ کئی آدمی مل کر کھڑے ہیں، راستے پر کھڑے ہیں، اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آنے جانے والوں کو دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ جا رہے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنی عورتیں جا رہی ہیں، کتنی عورتیں آ رہی ہیں، ساری چیزیں ان کے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ عام خاص طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے۔ تو نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، نگاہوں کو نیچی رکھنی ہے۔ وکف الاذی، اور دوسرا حق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ راستے میں کوئی کانٹے دار جھاڑ پڑی ہوئی ہو یا پتھر پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ ورد السلام، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب بہتر انداز میں دیا جائے۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور معروف کام کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ راستے کا بھی حقوق ہیں۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کا راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، راستے پر بیٹھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر بقدر ضرورت راستے پر بیٹھنے کی ضرورت پڑ گئی، دوست احباب سے ملنے کی ضرورت پڑ گئی، تو کنارے پر بیٹھ کر کنارے پر کھڑے ہو کر گفتگو کر لیا جائے اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور راستوں کا جو حق ہے وہ حق ادا کریں۔